وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد محترم مکرم بزرگان محترم عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور اللہ کی مہربانی سے قرآن مجید کا پہلا پارہ اور دوسرے پارے سے 2 رکوع سنے ہیں اور قاری صاحب نے ہمیں اللہ کی توفیق سے سنائے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام اس سننے اور سنانے کو اپنی مہربانی سے قبول و منظور فرمائے۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ قرآن حمید فرقان مجید کی ابتدا اللہ رب العزت نے سورۃ فاتحہ سے کی اور اس کے بعد سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بارے میں علماء کرام نے، حضرات مفسرین رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ یہ سارے قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذات گرامی پر ایمان، اپنے انبیاء پر ایمان اور قیامت پر ایمان کی دعوت دی، اور یہی بنیادی تینوں موضوع اس صورت میں ہے۔ اور یہ وہ عظیم الشان صورت ہے کہ حضرت ابو سعید ابن معلہ اور حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے یہ سورۃ فاتحہ ایسی سورت عطا فرمائی ہے کہ ایسی سورت نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، اور نہ ہی قرآن مجید کی باقی صورتیں اس صورت کے درجے اور مرتبے کی ہیں۔ اور یہی اس اہمیت کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 2 اور 2 4 الفاظ میں فرمائی ہے کہ جو نماز پڑھی جائے اور اس میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان میں ذکر کیا ہے کہ عالم اسلام میں کسی مسلمان کی ایسی نماز نہیں ہے کہ جس نے اپنی نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی۔ ہر نماز اور ہر نمازی نماز میں سورۃ فاتحہ کے بغیر رکوع نہیں کرتا۔ یہ سورۃ فاتحہ کی اہمیت اور بھی احادیث مبارکہ ہے۔ اسی طرح ایک حدیث سنیے، سورۃ البقرہ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر واقرؤوا فیہا سورۃ البقرہ۔ فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبریں مت بناؤ، بلکہ اپنے گھروں میں سورۃ بقرہ پڑھا کرو۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قبروں میں قرآن خوانی نہیں ہونی چاہیے، قبروں میں قرآن خوانی، قرآن کی قرأت وہ نہیں ہونی چاہیے۔ تبھی تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان، قبریں نہ بناؤ، بلکہ اس میں کیا کرو، سورۃ البقرہ پڑھو۔ اور
ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ گھروں میں سورۃ بقرہ پڑھا کرو، جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہو اس میں شیطان کی اثر پذیری نہیں رہتی۔ یہ اتنی بارکت صورت ہے سورۃ البقرہ۔ سورۃ بقرہ کی ابتدا میں جو کہا گیا ہے، پہلے یہ دیکھیے کہ فاتحہ میں پہلے ہم اللہ کی حمد و ثنا کہتے ہیں، اور حمد و ثنا کہنے کے بعد پھر اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا پر الفاظ مبنی۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ اکبر، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا کی، تعریف کی۔ جب کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑائی، بزرگی بیان کی۔ اور جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے بارے میں ہے، وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ۔ اب اس اعتراف اور اقرار کے بعد جو بندہ مجھ سے سوال کرے گا میں اسے عطا کروں۔ اب اس سوال کے بعد، یعنی اس اظہار عبدیت اور غلامی کے بعد، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایک مدد کا معنی ہے جو اکثر و بیشتر ہم سمجھتے ہیں، اکثر و بیشتر ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی مصیبت پڑے، کوئی تکلیف آئے، ہم اللہ رب العزت سے مدد مانگتے ہیں، اور مانگنی بھی چاہیے۔ تکلیفوں کو دور کرنے والا اللہ کے علاوہ اور ہے کون؟ اللہ ہی دور کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی تکلیفیں دور کر سکتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مگر اس کی ایک اور مفہوم بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری عبادت کرنے میں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کیونکہ تیری مولا عبادت تیری مدد کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ جب تک تیری مدد شامل حال نہ ہو ہم تیری بندگی کر ہی نہیں سکتے، تیری عبادت کر ہی نہیں سکتے۔ یہ غایت درجہ اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار ہے کہ ایاک نعبد کہنے کے باوجود کہ ہم تیرے بندے ہیں، اور آگے کیا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ اس بندگی کے اظہار میں بھی ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا کوئی اقدام، کوئی حرکت، کوئی عمل تیرے مدد کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہی وہ جملہ ہے جس کا مفہوم لا حول ولا قوت الا باللہ میں ہے، کہ کوئی قوت اور کوئی بدلنے کی کیفیت وہ سوائے اللہ رب العزت کے اور کسی کے پاس نہیں۔ انسان ایک سمت سے دوسری سمت لیتا ہے، حتیٰ کہ انسان آنکھ جھپکتا ہے، حتیٰ کہ انسان زبان سے حرکت کرتا ہے، اگر نہ چاہے تو یہ بولتی ہوئی زبان کو اللہ گم کر دے، یہ حرکت کرتے ہوئی آنکھیں اللہ رب العزت پتھرا دے۔ اللہ رب العزت چاہے تو یہ حرکت کرتے ہوئے اعضاء کو معطل کر دے، یہ سارے اعضاء اپنے اپنے کام کر رہے ہیں، ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، تو یہ سارا اللہ رب العزت کا فیضان اور اللہ رب العزت کی کرم نوازی ہے، ورنہ یہ اعضاء خود ان میں قوت اور طاقت حرکت کی نہیں ہے۔ اللہ طاقت دیتا ہے تو یہ حرکت کرتے ہیں، ورنہ یہ حرکت کر سکتے ہی نہیں۔ یہ ہے مفہوم لا حول ولا قوت الا باللہ کا، اور یہی مفہوم پھر بنتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور جب یہ اس طرح اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا تو پھر سوال کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، الہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، سیدھی راہ عطا فرما، سیدھا راستہ عطا فرما۔ گمراہ جو ہو گئے، جن پر تیرا غضب ہوا،
وہ راستہ ہمیں نہ دکھلا، اس پہ ہمیں نہ چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب یہاں اللہ سے ہدایت مانگی تو یہ ہدایت قرآن کی شکل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اسی لیے ابتدا ہی میں کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ہدایت مانگی ہے نا، تو ہدایت کا مانگنے کے بعد جواب آیا ہے کہ یہ ہے کتاب جس سے تمہیں ہدایت ملنا ہے، جس سے آپ نے ہدایت پانی۔ اور اسی صورت میں آگے جا کے اللہ رب العزت نے وعدے بھی فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے جس وقت اس دنیا میں بھیجا تو دنیا میں بھیجتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، وہاں بھی یہ جملہ ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ میری ہدایت تمہاری طرف آئے گی، جو اس ہدایت کی تابعداری کرے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا، وہ کامیاب ہوگا، نہ اس پر غم ہوگا اور نہ ہی وہ حزن کا شکار ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اسی حکم کے مطابق اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، انبیاء علیہ السلام پر اپنی کتابیں نازل کی، اور آخری کتاب ہدایت یہ اللہ ذوالجلال نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اور ہدایت کا یہ اشارہ کرنے کے بعد اب ان ہدایت یافتہ کے خصائل یا اعتقاد یا ان کے ایمانیات کا تذکرہ، اور پھر جو اس ہدایت سے فائدہ اٹھاتے نہیں ہیں، منکر ہیں، کافر ہیں، ان کے عقائد کا ذکر، اور پھر تیسرا گروہ جو بین راستہ اختیار کرتا ہے، نہ وہ سیدھا مسلمان ہے نہ وہ کھل کے اپنے کفر کا اظہار کرتا ہے، دونوں گروہوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے منافق۔ پھر ان منافقوں کے عمل و کردار کو آشکارا کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ یہ 2 رکوع ابتدائی انہی 3 گروہوں کے ساتھ متعلق ہے۔ پھر اس کے بعد ایک عمومی دعوت ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ دعوت ہے کہ لوگوں تم اس کی عبادت کرو جو تمہارا رب ہے، جو تمہارا خالق ہے، جو تمہیں پرورش پروان چڑھانے والا ہے۔ رب کے معنی صرف پالنے والا نہیں ہے، رب کے معنی صرف پالنے والا نہیں ہے بلکہ پروان چڑھانا صحیح معنی ہے اس کا۔ ابتدا سے لے کے شکم مادر سے لے کے جوانی تک جتنے انسان پر مراحل گزرتے ہیں، ان تمام مراحل میں انسان کی ضروریات کی کفالت کرنے والا ایک اللہ ہے جو تمہارا رب، اور جس کا جو تمہارا رب ہے اب عبادت کا مستحق بھی وہی ہے۔ اب اللہ کے علاوہ، رب کے علاوہ، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی اس حیثیت کا مالک نہیں ہے کہ وہ انسان کی پرورش کرتا، وہ انسان کی پرورش کرتا ہے، انسان کو شکم مادر میں ضرورت کی چیزیں مہیا کرتا ہو، شکم مادر میں اس کا یہ نقشہ بناتا ہو۔ اللہ کے علاوہ اور کوئی ہے؟ جب پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان بہت کچھ بگڑ جاتا ہے، لیکن سوال تو یہ ہے کہ جب ابتدا کی ہے، جہاں سے ابتدا انسان کی ہوتی ہے، اس وقت اس کی پرورش کرنے والا، اس کو پالنے والا، پروان چڑھانے والا، شکم مادر سے پیدا کرنے والا وہ کون ہے؟ وہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ جس میں یہ صفت ہے وہی عبادت کے حقدار ہے، جو ان صفات کا مالک ہے وہی عبادت کا حقدار ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ صفات صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہیں، اللہ کے علاوہ اور کسی کی نہیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ پھر آگے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی حقانیت کو بیان کیا ہے، اور اس کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے قیامت اور آخرت کا ذکر کیا ہے۔ یعنی جو بنیادی تینوں عقائد ہیں، یہ تیسرے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان تینوں کی دعوت دی ہے، اور تینوں کے بارے میں دلائل دی ہے۔ توحید کے بارے میں بھی دلائل ہے، نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی سچائی کے بارے میں بھی دلیل ہے کہ اگر تمہیں میرے نبی کی سچائی کے بارے میں شک ہے تو تم بھی کوئی صورت پیش کرو،
تم بھی اس طرح قرآن پیش کرو جس طرح محمد رسول اللہ پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں۔ تو رسالت کی بھی دلیل دی اور قیامت کی بھی دلیل دی ہے کہ تم دنیا گزارنے کے بعد بالآخر میرے پاس آؤ گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ یہ جتنے مراحل ہیں یہ سارے مراحل اللہ رب العزت کے اختیار میں ہیں۔ تمہیں عدم سے وجود دینے والا، وجود سے موت دینے والا، موت کے بعد اٹھانے والا، یہ ساری قدرتیں اور یہ ساری طاقتیں اللہ رب العزت کے اختیار میں ہیں۔ جو تمہیں یہاں لانے والا ہے وہی تمہیں دوبارہ لانے والا ہے، وہی تمہیں اسی کے پاس تم نے اللہ رب العزت کے ہاں حاضر ہونا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کا قصہ اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال نے جنت میں بسایا، لیکن شیطان حسد کے مارے، خلاصہ تفصیل کی گنجائش نہیں، حسد کے مارے شیطان آدم علیہ السلام کا دشمن بن گیا، آدم علیہ السلام کا دشمن بن گیا، اور دشمنی کی حد یہاں تک اس نے کر دی کہ اللہ رب العزت کے سامنے جسارت کرنے لگا کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم، وَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس کو جواب دیا وہ تو ہے ہی ہے، لیکن یہاں اللہ رب العزت نے ان کو بھیجنے کے بعد بتلا دیا کہ تمہارے پاس میری ہدایت آئے گی، تم ہدایت کی تابعداری کرنا۔ پھر وہاں سے لے کے یعنی اگلے رکوع سے لے کے پورے پارے تک، یعنی پورے پارے تک بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، ان کی نالائکیوں کا، ان کی عہد شکنیوں کا، اور ان کا یہ کردار کہ انہوں نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلایا ہی نہیں بلکہ حضرات انبیاء کرام کو قتل بھی کیا، اور ان کی ناشکریوں کی انتہا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تم وہی تو ہو، فرعون سے کیا تمہاری درگت بنتی تھی، فرعون کے ہاں تم کتنی ذلت اور کتنی پستی کی زندگی گزارتے تھے، میں نے تمہیں عزت کی زندگی دی، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم عزت کی زندگی پانے کے بعد، دریا سے نکلنے کے بعد پھر تم اللہ ذوالجلال کو بھول گئے اور تم نے بچھڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ اللہ رب العزت کی معرفت تمہیں حاصل پھر بھی نہ ہوئی، تم اتنے نالائق ہو، اتنے کودن اور بیوقوف اور احمق ہو کہ اللہ رب العزت کا اتنا بڑا احسان معلوم کر لینے کے بعد اور اس سے آگاہی پا لینے کے بعد بھی تم نے فوراً دریا سے ابھی پار نکلے ہی ہو تو کیا ہے، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ایک بچھڑے کے پجاری بن کے رہ گئے، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمارے لیے ایک بچھڑا بنا دیں اور اس کی ہم پوجا کریں گے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ تو خیر ان کی پھر پورے پارے میں نالائکیوں کا ذکر ہے، حتیٰ کہ وہ ایک طرف تو یہ کہتے تھے لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، کہ جنت میں وہی جائے گا جو یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا، ایک طرف یہ کہتے تھے، اور ایک طرف یہ کہتے تھے قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، یعنی یہودی کہتے تھے نصارہ کا کوئی دین نہیں ہے، اور نصارہ کہتے تھے یہودیوں کا کوئی دین نہیں ہے، یعنی آپس میں بنی ہوئی بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ٹھیکیداری جنت کی اپنے کھاتے میں ڈالتے تھے، حتیٰ کہ کہتے یہ تھے کہ وہ کہتے تھے کہ جنت ہے ہی ہمارے لیے، بلکہ اگر ہم جہنم میں جائیں گے بھی تو چند دن کے لیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیا تم نے اللہ رب العزت سے عہد لے رکھا ہے، کوئی وعدہ لے رکھا ہے کہ تم جہنم سے فوراً نکال کے جنت میں چلے جاؤ گے؟ نہیں، اللہ رب العزت کا ایک اصول ہے، بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن، جنت میں وہ جائے گا جو اللہ کا فرم بردار اور اللہ کا تابعدار ہوگا۔ تمہاری حالت تو یہ ہے کہ تم تو انبیاء کو قتل کرتے رہے، تمہاری حالت تو یہ ہے کہ تم انبیاء کرام علیہ السلام کے ہاتھوں معجزات دیکھنے کے باوجود بھی انبیاء حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق کرتے رہے، اور تمہیں جن چیزوں سے روکا گیا تھا تم ان سے رکے نہیں، ہفتے کے دن کا تم نے ایسا یعنی اس کا مذاق بنایا، ایسے ہیلے کھڑے تم نے کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں عبرت کا نشان بنا دیا۔ تمہاری تو تاریخ اللہ کی نافرمانیوں میں اور اللہ رب العزت کے حکم عدولیوں میں اور عہد شکنیوں سے بھری ہوئی ہے، یہ ساری تفسیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے پارے میں ذکر کی ہے، اور پھر آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی اسی تناظر میں کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو جد الانبیاء ہیں، جن کی نبوت اور جن کے مقام کا کہ تم بھی قائل ہو
اب ان کا حال دیکھ لو، انہوں نے اور ان کی اپنی اولاد نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے، ان سب نے اپنی اولاد کو کیا کہا تھا؟ ان سب نے یہی کہا تھا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ مسلمان ہو کے تم نے مرنا ہے، اللہ کے فرما بردار ہو کے مرنا ہے۔ وہ تو اپنی اولاد کو اللہ کی فرما برداری کا حکم دے کے گئے تھے، تم کیا کرتے رہے ہو؟ تم فرما برداری کرتے ہو اللہ کے اور اللہ کے انبیاء کی تابعداری کرتے رہے ہو؟ تم تو فرما برداری کرنے کے بجائے الٹا ان کو قتل کرنے کے در پہ رہے ہو۔ اور یہاں یہ بھی اشارہ کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ ابراہیم علیہ السلام پر جب میں نے اپنی عنایات اور کرم نوازیاں کی تو ابراہیم علیہ السلام نے مجھ دعا بھی کی کہ یا اللہ میری اولاد میں یہ سلسلہ جاری رکھیں۔ تو اللہ ذوالجلال نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، کہ ظالموں کا میرا عہد یہ نہیں پہنچے گا، یہ سعادتیں ظالموں کو نہیں ملیں گی، ہاں؟ اور تمہارے ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی، یعنی یہودیوں کے ظلم و ستم کی اور ان کی نافرمانیوں کی انتہا ہو چکی۔ اب اس کے بعد تم تصور رکھو کہ یہ سعادت جو ہمیں بنی اسرائیل کو میسر تھی جبکہ ہم نے کہا تھا کہ انی فضلتکم علی العالمین، یہ سعادت ہمیشہ تمہارے پاس ہی رہے گی، اتنی تمام ظلم ستمرانیوں کے باوجود، تو این خیال است و محال است و جنوں، یہ نہیں ہوگا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ایک تو ان کی اس بدعہدیوں کے نتیجے میں اور نافرمانیوں کے نتیجے میں انہیں خبردار کیا، اور ساتھ اشارہ یہ بھی کیا کہ اللہ کے گھر کی بنیاد رکھتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اس دعا کا مصداق میں نے محمد رسول اللہ کو بھیجا ہے، اس دعا کا مصداق بنا کے میں نے محمد رسول اللہ کو بھیجا ہے، اور ان کی امت کو ان کا ساتھی بنایا ہے، ان کا فرما بردار بنایا ہے۔ اب تمہارا منصب تمہارے ظلم و ستم کی وجہ سے تمہارے مقام اور مرتبے سے تم کو معزول کر دیا گیا ہے۔ اب تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہارا مقام اور مرتبہ وہی رہے جو پہلے تھا۔ اپنی تاریخ دیکھو، میں نے انبیاء کو بھی بھیجا ہے، بادشاہ بھی تم میں آئے ہیں، یعنی تمہارے اندر بادشاہ بھی ہوئے ہیں اور ان گنت انبیاء کرام علیہ السلام بھی ہوئے، لیکن اس کے باوجود تم نے انبیاء کرام علیہ السلام کی ایک نہیں سنی، ان کی فرما برداری نہیں کی، ہر سو اور ہر لحاظ سے ان کی نافرمانی کرتے رہے۔ اس لیے تم اس منصب سے، اس فضیلت سے، اس مقام سے اب گرا دیے گئے، محروم کر دیے گئے۔ اب یہ سعادت آپ کی بجائے، تمہاری بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور محمد رسول اللہ کی امت کو دی۔ بلکہ امر واقع یہ ہے کہ آج بھی استثناء، کتاب استثناء یہودیوں کی یعنی تورات کی، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ بیان موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے فرمایا کہ تیرے بھائیوں میں سے میں ایک رسول بپا کروں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام رکھوں گا، اور جو اس کی اطاعت کرے گا اس کو عزت دوں گا۔ اب تیرے بھائیوں سے مراد کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے تھے، اور ان کے بھائی کون تھے؟ بنو اسماعیل تھے۔ ان کے بھائی کون تھے؟ بنو اسماعیل تھے۔ گویا بنو اسماعیل میں نبی کی آنے کی بشارت تورات میں بھی موجود ہے، اور قرآن مجید میں تو یہاں اشارہ کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس نبی کی آمد کی دعا کی تھی اس بیت اللہ کو بناتے ہوئے، وہ نبی میں نے اب بھیج دیا ہے، اور نبی بھیجا ہی نہیں ہے بلکہ اب کیا ہے اس کا قبلہ بھی ہم نے بدل دیا ہے۔ پہلے وہ تمہارے قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہوئے نمازیں پڑھتا رہا، لیکن اسی کی تمنا اور خواہش کی پر ہم نے اس کا قبلہ بھی بدل دیا۔ گویا کہ اب یہود کے ساتھ کسی ناطے بھی اتفاق اور اتفاق نہیں ہے، ان کے ساتھ جدائی ہے۔ اب ان کا قبلہ اور ان کا قبلہ اور، ان کی کتاب اور ان کی کتاب اور، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے کسی بھی مسئلے میں جہاں اشتراک ہوتا تھا، جہاں اشتراک پایا جاتا تھا یہود کے ساتھ، اہل کتاب کے ساتھ، نبی علیہ السلام نے وہاں تفریق کا ایک پہلو رکھ دیا، اور اس پر حافظ ابن کثیر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اقتضاء و صراط مستقیم میں کم و بیش 50-60 صفحات میں بحث کی، اور اس کی مثالیں دی ہیں۔ یہی مثال آپ دیکھیں، سیدھی سی ایک بات ہے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت مدینہ طیبہ تشریف لائے، آپ روزہ رکھتے تھے کس دن کا؟ محرم کا روزہ، 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ یہودی بھی اس کا رکھتے ہیں، یہودی بھی اس کا روزہ رکھتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے نعمت اور انعام پر اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن یہودیوں کے ساتھ ہم مخالفت بھی کریں گے، روزہ بھی رکھیں گے، اور 9 کا روزہ رکھیں گے، ساتھ 9 اور 10 کا، یا 10 اور 11 کا، اصل 9 اور 10 کا روزہ ہے، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کے شکر میں شمولیت بھی ہو اور یہودیوں کی مخالفت بھی ہو۔ نبی علیہ السلام جنازہ آتا تھا، پہلے کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن آپ کو جب بتلایا گیا کہ یہ یہودی کھڑے ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام نے منع کر دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کو علم ہوا تو روک دیا کہ آپ جنازے کو دیکھ کے کھڑے نہ ہوا کرو، حتیٰ کہ یہود نے ایک موقع پر یہودیوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ عجیب آدمی ہے کہ جو بھی ہمارے ساتھ اشتراک کا معاملہ ہوتا ہے اس میں مخالفت کرتا ہے، یعنی کسی معاملے میں بھی ہمارے ساتھ اشتراک نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے۔ جہاں اتفاق کا کوئی پہلو نظر آتا ہے وہاں کوئی نہ کوئی جدائی، کوئی نہ کوئی فکر علیحدہ کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے یہ بت پرستی ہوتی تھی، بت پرستی تھی، بت پوجے جاتے تھے، ان کی عبادت ہوتی تھی۔ نبی علیہ السلام نے سترے کا حکم دیا، نبی علیہ السلام نے سترے کا حکم دیا، لیکن سترے کے بارے میں بھی آپ نے کیا فرمایا کہ سترے کے بالکل محاذ پہ کھڑے نہیں ہونا، جس طرح کے بت پرست بت کی پوجا کرتے ہوئے اس کے محاذ پر کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ اس کے دائیں یا بائیں، تھوڑا سا دائیں یا تھوڑا سا بائیں ہونا ہے، تاکہ بت پرستوں سے مشابہت بھی نہ ہو اور سترا بھی ہمارا قائم رہے۔ یعنی ہر جگہ نبی علیہ السلام نے اس کو قائم رکھا ہے۔ آج المیہ یہی ہے، دکھ کی بات یہی ہے کہ مسلمان نے اسلام کے اس مزاج کو بالکل خیر بات کہہ دی ہے۔ غیر مسلم کا کوئی بھی کلچر ہو، کوئی بھی تہذیب ہو، ہم اس کو گلے لگاتے ہوئے اپنے فخر محسوس کرتے ہیں، بلکہ عزت دیکھ کر اسی میں سمجھتے ہیں کہ شاید عزت اسی میں ہے کہ ہم پورے بود و باش میں، لباس میں، بول چال میں بالکل وہی کردار ادا کریں جو یہود و نصارہ کا ہے۔ یہ ہماری پستیوں کی انتہا ہے، ورنہ اسلام کسی بھی غیر کا دم چھلا بننے کی ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ وہ لوگوں کو اپنے پیچھے لگاتا ہے، یہ پیچھے نہیں کسی کے لگتا۔ اب لوگوں کو حکم یہ ہے کہ اسلام کی تابعداری کرو، اس امت کو اپناؤ، اس نبی کو اپناؤ، لیکن ہم اس پہ قانے نہیں ہیں۔ اسلام کا یہ مزاج نہیں تھا، لیکن ہم نے اس کا بالکل الٹ کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو خیر قبلہ بدل دیا گیا، تحویل ہو گئی، تاکہ کسی اعتبار سے بھی یہود کے ساتھ موافقت ختم ہو جائے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ انشاءاللہ کل کے سبق میں آئے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے کی، قرآن مجید سننے کی اور قرآن مجید سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔